شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دودھ نیم گرم کر کے پینے سے چھاتی کا درد رک جاتا ہے۔ اگر آنکھوں کے آگے دھندلا پن نظر آتا ہو تو شکر قندی ابال کر کھاؤ۔ کچی گاجر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کا درد رک جاتا ہے۔ اگر بے چینی ہو رہی ہو تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ یہ پھل کھانے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نیم پانی میں ابال کر غرارے کرنے سے دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جلد خراب ہو جاتی ہے۔ لہسن چبا کر کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ ادرک والی چائے پینے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ شام کے وقت خوشبو لگانے سے سر درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کھجور پر شہد لگا کر کھانے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ ہاتھ اگر پیلے پڑ جائیں تو پکے ہوئے کیلے کھائیں۔ سرما اور شہد ملا کر سر پر لگانے سے بال گھنے ہوتے ہیں۔ کچا امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ پالک کے پتے چبانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کان میں لکڑی وغیرہ مارنے سے کھانسی ہو جاتی ہے۔ پکے ہوئے جامن کھانے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ کیلے کا پانی سر پر لگانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ پیشاب رک رک کر آتا ہو تو کچی بھنڈی چبایا کرو۔ منہ سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ پانی میں شربت فولاد ملا کر پینے سے رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ گھر میں نیلے رنگ کی لائٹس لگاؤ، مکھیاں نہیں آئیں گی۔ رات کو لیمو چاٹ کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ ڈپریشن کا مسئلہ ہو تو نہار منہ کچا سیب کھا لیا کرو۔ اگر پھوڑے نکل آئیں تو نیم کے پتے چبا لو۔ جو لوگ نمک زیادہ کھاتے ہیں انہیں غصہ نہیں آتا۔ اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لو، ہچکی فوراً رک جائے گی۔ اگر معدہ خراب ہو تو مولی کے پتے چبا لیا کرو۔ سنگترے کا رس پینے سے دبلا پن ختم ہوتا ہے۔ پھیکی چیز کھانے سے پیٹ کی چربی ختم ہوتی ہے۔ کلونجی چبانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ دودھ ابال کر پینے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ دبلے افراد کھیرا نہ کھایا کریں۔ سینے میں بلغم ہو تو پالک اور کلونجی ملا کر کھاؤ۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چھاتیوں میں درد رہتا ہو تو کچور اور سیاہ مرچ پیس کر دودھ کے ساتھ کھا لیا کرو۔ اگر سینے میں جلن کا مسئلہ ہو تو گرم پانی میں چائے ڈال کر پی لو۔ رات کو سونے سے پہلے سیب کا جوس پی لو، کبھی جسمانی کمزوری نہیں ہوگی۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو خشخاش اور کدو کے بیج چبایا کرو۔ کدو کے چھلکے چبانے سے جگر کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جلدی بیماریوں کا مسئلہ ہو تو آلو بخارے کھایا کرو۔ بلغمی کھانسی ہو تو کیلے کے پتے جلا کر ان میں نمک ملا کر چاٹ لیا کرو۔ اخروٹ کھاتے رہنے سے پھل بہری کے سفید داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ایک پاؤ خوبانی کھانے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو تو جامن کھایا کرو۔ کچے زیتون کے چند دانے لیں اور ان کو رگڑ کر پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو جسم کے جلے ہوئے حصے پر لگائیں، فوری طور پر آرام آ جائے گا۔ نہار منہ ادرک پر لیمو نچوڑ کر کھایا کرو، پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی اور رنگ بھی نکھر جائے گا۔ 91% لوگ ڈبل روٹی کا پہلا اور آخری سلائس صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ بدصورت نظر آتا ہے۔
جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پیار ہو تو ہماری آنکھ میں موجود سیاہ دائرہ 45% تک بڑا ہو جاتا ہے۔ مرغی کا گوشت کھانے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں سیب کا مربع کھاتی ہیں ان کی جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ کھانے کے دوران گڑ کھانا آپ کو دیر تک جوان رکھتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ دہی کھانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ گیس کو روکنے سے دماغ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بنا چینی کے لیمو پانی پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جنہیں تھوک زیادہ آتی ہو ان کے دماغ کمزور ہوتے ہیں۔ اگر ڈرونے خواب آتے ہوں تو ماتھے پر زیتون کا تیل لگا کر سویا کرو۔ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، ایک ایسا گناہ جس کے بوجھ تلے میں دبی جا رہی ہوں۔ مجھے اس وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ میں ہر روز نماز پڑھ کر معافی مانگتی ہوں، مگر لگتا ہے کہ جیسے خدا بھی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ وہ بھی مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ آخر میں ایسا کیا کروں کہ میری زندگی مجھ پر آسان ہو جائے۔ میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے شوہر کو اس راز سے آگاہی دے دوں، اسے بتا دوں کہ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے، مگر میں یہ ہمت نہیں کر پا رہی، اس لیے اپنے جذبات کو دل میں دبائے میں زندگی جی رہی ہوں۔ دیکھا جائے تو یہ ایسا گناہ نہیں کہ جس کی معافی نہ ملے، مگر جب تک مجھے خدا معاف نہیں کرے گا تب تک میں اپنے شوہر سے بھی کیسے معافی کی امید رکھوں؟ قصور بھی تو سراسر میرا ہے۔ میرا ارادہ نہیں تھا اس گناہ کا، مگر بے اختیاری میں ہو گیا۔ میں اپنے دھیان میں مگن اپنی بیوی کی ڈائری پڑھ رہا تھا کہ اچانک آہٹ پر چونک گیا۔ شاید وہ بازار سے واپس آ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ڈائری بند کی اور اسے اسی حالت میں رکھ دیا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اپنی بیوی کی ڈائری پڑھ کر میں دم بخود رہ گیا تھا۔ اس نے یہ سب کیا لکھا تھا، کس گناہ کا تذکرہ کیا تھا؟ کاش میں تھوڑا سا اور پڑھ پاتا۔ میری بیوی نے کمرے میں آتے ہی مجھے کہا کہ باہر نکل جائے۔ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ میں باہر چلا تو گیا، اس نے دروازہ لاک کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد کمروں سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ میری بیوی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کے یوں رونے اور تڑپنے پر میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ یہ آج پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی میری بیوی نے ایسی حرکتیں کرنا شروع کی تھی جن کی وجہ سے میں سخت پریشان ہو گیا تھا۔ میری اور فرزانہ کی پسند کی شادی ہوئی تھی اور ہم دونوں ہی اپنی ازدواجی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ اس شادی میں میری ماں کا کردار نہایت ہی اہم تھا۔ اگرچہ وہ اپنی پسند سے میری شادی کرنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے اپنی پسند پر میری پسند کو فوقیت دی اور فرزانہ کو بیاہ کر لے آئی۔ شروع میں مجھے لگا تھا کہ شاید اماں فرزانہ کو پسند نہیں کرتی، مگر آہستہ آہستہ میری غلط فہمی دور ہونے لگی، کیونکہ ان ساس بہو کی دوستی بہت گہری ہونے لگی تھی اور میں خوش تھا کہ میرے گھر میں ساس بہو کے روایتی جھگڑے نہیں۔ میری ماں کو میں نے ہمیشہ ہی نماز روزے کا پابند دیکھا تھا۔ وہ اکثر فرزانہ کو بھی کہا کرتی کہ نماز پڑھو، لیکن وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ لیکن پھر ایک دم ہی اس میں بہت ہی بدلاؤ آ گیا۔ شاید یہ 2 سال پہلے کی بات ہے جب اس نے کمرے میں بند ہونے کا نماز پڑھنا شروع کی۔ پہل تو میں نے اتنا نوٹس نہیں کیا، مگر بعد میں تجسس میں مبتلا ہونے لگا، بھلا کمرہ بند ہو کر کون نماز پڑھتا ہے؟ میں نے 1-2 بار جب بیوی سے پوچھا تو اس نے مجھے ٹال دیا اور کہنے لگی کہ میں یکسوئی عبادت کرنا چاہتی ہوں، اس لیے ذرا لاک کر لیتی ہوں، نہیں چاہتی کہ کوئی عبادت میں خلل پڑے۔ میں نے پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ویسے بھی ان دونوں اماں بہت زیادہ بیمار تھی اور میں اپنا زیادہ تر وقت اماں کے ساتھ ہی گزارنا پسند کرتا تھا۔ میری بیوی میری ماں کی صحت یابی کے لیے ہر وقت وظیفے پڑھتی، اماں کی صحت یابی کے لیے لمبی دعائیں مانگا کرتی۔ جب امی فوت ہوئی تو وہ اپنی بہو یعنی کہ میری بیوی سے بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ اماں کی وفات کے بعد فرزانہ میری بیوی بہت چپ سی ہو گئی، یہاں تک کہ اس نے نمازیں پڑھنا بھی چھوڑ دی۔ اب پچھلے 2 ماہ سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے پھر سے اپنی وہی روٹین کر دی جو پہلے تھی، کمرہ لاک کر کے لمبی نمازیں اور دعائیں مانگنا۔ لیکن پہلے وہ یوں روتی نہیں تھی اور اب تو اس کی سسکیوں کی آوازیں تک باہر آتی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا پریشان ہو کر مجھ سے پوچھتا کہ امی کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پاتا، اور میں جب اپنی بیگم سے پوچھتا تو وہ کوئی جواب نہیں دے پاتی تھی، چپ چاپ بیٹھی رہتی، یہاں تک کہ میں تھک ہار کر اس کے پاس سے اٹھ جاتا۔ میں اپنی بیوی کو اس حالت کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اذیت میں تھا۔
پھر ایک دن جب وہ نماز پڑھ کے کمرے سے باہر نکلی تو اس کی حالت دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس کی حالت بہت ہی غیر ہو چکی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور حلیہ بھی اجڑا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہیں بہت دور سے پیدل سفر کر کے آئی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تم تو نماز پڑھ رہی تھی، پھر یہ بکھرے بال اور یہ سب؟ تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور میرے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے ایک بہت ہی بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اگر تم مجھے معاف کر دو گے تو شاید میرے دل کو سکون مل جائے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کس گناہ کی بات کر رہی ہو؟ وہ کچھ بتانے لگی اور پھر سے چپ ہو گئی اور خود کو کمرے میں جا کر دوبارہ بند کر دیا۔ یہ صورتحال میرے لیے ذہنی کفت کا باعث تھی۔ فرزانہ کو ہمارے بیٹے کی بھی کوئی ہوش نہ تھی، وہ بس سارا دن کمرے میں بند رہتی۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا کہ وہ کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہو چکی ہے۔ میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہا مگر وہ بری طرح سے چڑ گئی اور کہنے لگی، جو گناہ میں نے کیا ہے اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ میں جب اس سے پوچھتا کہ تم نے کیا کیا ہے مجھے بتاؤ تو وہ چپ کر جاتی، مجھ سے کہتے کہ بس تم مجھے معاف کر دینا۔ مجھے اب یہ لگنے لگا تھا کہ شاید اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، تبھی وہ مجھ سے معافی مانگتی رہتی ہے۔ مجھے شادی سے پہلے کی باتیں یاد آنے لگی۔ جب ہماری منگنی ہوئی تو فرزانہ کی ایک کزن ہے مجھے کال کی اور فرزانہ کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں کر کے مجھے اسے شادی کرنے سے منع کیا تھا، مگر تب میں نے یہی سمجھا کہ وہ فرزانہ پر الزام لگا رہی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور دنیا ہم سے جلتی ہے، اس لیے وہ ہمیں الگ کرنا چاہتی ہے۔ فرزانہ کی کزن نے کہا کہ میرے علاوہ اور اس کا کسی لڑکے سے بھی تعلق ہے، مگر تب میں اس کی کزن کو جھڑک کر خاموش کروا دیا تھا، اور آج جب وہ مجھ سے ہر وقت معافی مانگتی رہتی تو میرے ذہن میں سوال آنا بنتا تھا کہ کہیں وہ مجھے دھوکہ تو نہیں دیتی رہی، اسی دھوکے کی معافی مانگتی ہوگی۔ اس دن کے بعد میں نے اس کی ڈائری کو نہیں دیکھا، شاید وہ جان گئی کہ میں نے اس کی ڈائری پڑھی ہے، تبھی اس نے وہ ڈائری چھپا لی۔ 2 دن بعد کی بات تھی، دوپہر کے وقت میں دفتر سے کھانا کھانے کے لیے نکلا تو ملازمہ نے مجھے فون کر کے کہا، بی بی جی گھر سے باہر نکلی ہے۔ میں نے ہی ملازمہ کو کہا تھا کہ میری بیگم کو کسی بھی صورت باہر نہ جانے دے اور اس کا خیال رکھے کیونکہ اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں، اور اب وہ مجھے فون کر کے بتا رہی تھی کہ اس نے منع کرنے اور روکنے کے باوجود کہیں باہر چلی گئی۔ میں پریشان ہوتا وہ گھر آ گیا اور اپنا فون بھی گھر چھوڑ کر جا چکی تھی، ورنہ میں اسے کال ہی کر لیتا۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی اور مجھے گھر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ میں نے جب اسے پوچھا کہ وہ کہاں تھی تو وہ پہلے تو گھبرا گئی، پھر کہنے لگی کہ مجھے کچھ سامان خریدنا تھا اس لیے میں مارکیٹ تک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپرز تھے۔ میں خوش ہو گیا کہ وہ نارمل لائف کی طرف آ رہی ہے۔ وہ سامان پکڑے سیدھا کمرے میں چلی گئی اور میں حیرانگی سے سوچتا رہا، اس نے مجھے اپنی شاپنگ دکھائی کیوں نہیں؟ جب بھی میں وہ شاپنگ کرتی تو مجھے لازمی دکھایا کرتی تھی، کیونکہ میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اپنے پاگل پن سے باہر آ رہی تھی۔ لیکن سکون کے یہ چند دن عارضی ثابت ہوئے۔ ایک دن پھر سے وہ دوپٹہ لپیٹ کر کمرہ بند ہو گئے۔ حالانکہ نماز میں تو ابھی کافی دیر تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی چیخوں اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے دروازہ بجاتے ہوئے اسے باہر آنے کا کہا، اور جب وہ باہر آئی تو اس کا حلیہ بہت ہی زیادہ خراب تھا۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر کر لیا تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، جو گناہ مجھ سے ہوا ہے اسے تم ہی معاف کرو گے تبھی مجھے سکون ملے گا۔ اس کی تسلی کے لیے میں نے کہہ دیا، ہاں چلو ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن اندر سے میں شک میں پڑ گیا تھا کہ آخر ایسا گناہ کیا ہے۔ میں نے ملازمہ کو اس کا دھیان رکھنے کی تلقین کی تو وہ کہنے لگی، میڈم مجھے اپنا کام نہیں کرنے دیتی، یہاں تک کہ اپنے کمرے کی صفائی بھی وہ خود ہی کرتی ہے۔ میں اب اس کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں سو سکتا، کیونکہ جب سے اسے یہ دورے پڑنا شروع ہوئے تھے اس نے مجھے خود ہی بیٹے کے کمرے میں شفٹ ہونے کا کہہ دیا تھا تاکہ میری رات سکون سے سوتے ہوئے گزرے، جبکہ وہ ساری رات نماز پڑھتی۔ ملازمہ کی زبانی یہ سن کر میں چونک گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ اس کے گناہ کا جو بھی راز تھا وہ اس کے کمرے میں ہی پوشیدہ تھا، کیونکہ میں نے یہ بھی نوٹ کرنا شروع کیا کہ وہ مجھے کمرے میں نہیں آنے دیتی۔ اس کی یہی کوشش ہوتی کہ میں دفتر میں آتے ہی بیٹے کے ساتھ مصروف ہو جاؤں، اس کی طرف دھیان بھی نہ دوں۔ ملازمہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ ہر جمعرات گھر سے باہر کہیں چلی جاتی ہے اور 2 گھنٹوں کے بعد واپسی ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا، اس بار جب گھر سے باہر جائیں تو تم بھی اس کے پیچھے جانا اور مجھے کال کر کے بتانا کہ وہ کہاں گئی ہے، پھر میں سارا معاملہ خود دیکھ لوں گا، جانے کیوں۔ مگر مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میری بیوی بار بار
جس گناہ کا ذکر کرتی ہے وہ اس کی بے وفائی اور دھوکہ ہے، کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح مجھ سے پیار نہیں کرتی اور نہ ہی اسے اپنے بیٹے میں کوئی لگاؤ تھا۔ یا تو وہ کمرے میں بند ہو کر نماز پڑھتی ہے یا پھر وہ رو رو کر معافی مانگتی ہے۔ 3 دن بعد ہی جمعرات کا دن تھا، اس لیے میں نے چھٹی کر لی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آج میری بیوی گھر سے کہاں باہر جائے گی۔ میں انتظار کرتا، لیکن وہ گھر کے اور ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول رہی اور کہیں بھی نہیں گئی۔ اگلی جمعرات کو بھی یہی معمول تھا۔ شاید وہ میری وجہ سے ہی گھر سے باہر نہیں جا رہی تھی تاکہ مجھے اس پر کسی قسم کا شک نہ ہو۔ دن بدن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، وہ پہلے کی نسبت بہت ہی کمزور ہو گئی تھی۔ ایک دن زبردستی میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، اس کے مکمل ٹیسٹ کروائے، مگر ڈاکٹرز کے مطابق اسے کوئی بیماری نہ تھی اور اس کے ساری رپورٹس بھی کلیئر تھی۔ پھر آخر کس چیز کا غم اس کے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں اسے بہت کہتا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، مگر وہ روتی اور کہتی کہ میرا گناہ معافی کے قابل نہیں، اور وہ گناہ تھا کیا یہ بھی وہ مجھے بتانے پر نہیں تھی۔ وہ میری بیوی اور میری پسند تھی، میں اسے اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ وہ خود کو تباہ کر لے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں دفتر میں تھا کہ مجھے ملازمہ کا فون آیا۔ وہ کہنے لگی، صاحب بیگم صاحبہ گھر سے باہر نکلی ہیں، کیا میں ان کے پیچھے جاؤں؟ تو میں نے کہہ دیا، ہاں اپنی بیگم صاحبہ کے پیچھے جاؤ، کہیں وہ خود کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا لے۔ بعد میں مجھے یاد آیا کہ آج تو جمعرات ہے، شاید وہ جہاں پہلے جاتی ہے آج بھی وہیں جا رہی ہے۔ میں نے دوبارہ ملازمہ کو فون کر کے کہا، احتیاط سے اس کا پیچھا کرنا، اور اگر کوئی بھی غیر معمولی بات ہو تو مجھے کال کر کے بلا لینا۔ میں بے چینی سے انتظار کرنے لگا کہ کب مجھے ملازمہ فون کرے گی۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کی کال آئی اور وہ سخت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے ایک ایڈریس سمجھا کر کہنے لگی کہ صاحب جیسے بھی ہو جلدی سے یہاں آ جائے، یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں، بیگم صاحبہ جانے کہاں چلی گئی، مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ میں جلدی سے دفتر سے نکلا اور اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ ملازمہ ایک گلی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی کہ میں نے بیگم صاحبہ کو اسی طرف جاتے دیکھا تھا، مگر اب وہ کہیں بھی نہیں، ضرور وہ اس گلی کے کسی گھر میں چلی گئی ہے۔ میں اس علاقے میں آ کر حیران تھا، کیونکہ یہاں نہ تو کوئی میرا رشتہ دار رہتا اور نہ ہی میری بیوی کا، تو پھر وہ یہاں کس سے ملنے آتی ہے؟ میں نے گھر فون کر کے چوکیدار سے پوچھا تو پتا چلا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ابھی یہیں پر موجود تھی، یہیں کسی گھر میں، مگر اب میں سب گھروں کا دروازہ کھٹکھٹا کر تو پوچھ نہیں سکتا تھا کہ کیا میری بیوی یہاں ہے۔ اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں انتظار کروں۔ میں نے ملازمہ کو کہا کہ تم گھر واپس چلی جاؤ، تو وہ چلی گئی۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہے۔ میں جلدی سے ایک طرف چھپ کر دیکھنے لگا، میری بیوی اس گھر سے باہر نہ نکلی، اس کے ساتھ ایک بوڑھی سی عورت تھی۔ میں جو اپنی بیوی پر شک کر رہا تھا کہ شاید وہ یہاں کسی مرد سے ملنے آئی ہے، اسے اس بوڑھی عورت کے ساتھ دیکھا تو میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ عورت کون تھی اور میری بیوی کا اس کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ اس بوڑھی عورت کو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ کچھ عجیب سی عورت تھی۔ میری بیوی اس سے دروازے پر باتیں کرنے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ ایک اور بات جس نے مجھے چونکا دیا یہ تھی کہ میری بیوی کے ہاتھ میں کافی سارے شاپنگ بیگ تھے، اور وہ اسی طرح کے تھے جو ایک دن پہلے میں نے اس کے ہاتھ میں دیکھے تھے۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ عورت کون ہے جس کے گھر میں میری بیوی چوری چھپے آتی ہے، اور میری بیوی یہاں سے کیا چھپا کر لے جاتی ہے۔ میں نے سامنے والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت باہر نکلی۔ میں سلام کرنے کے بعد کہا، میں آپ سے آپ کی پڑوسی بڑھیا کے بارے میں کچھ معلوم کرنے آیا ہوں۔ میرا سوال سن کر وہ عورت خوف زدہ ہو گئی، یوں لگا جیسے گھبرا گئی ہو۔ کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں پتا، اور یہ کہہ کر اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ میں حیران و پریشان واپس آیا۔ گھر آیا تو ملازمہ نے بتایا کہ میری بیوی اپنے کمرے میں ہے۔ میں نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ کھولنے سے صاف انکار کر دیا، اور وہ کہنے لگی کہ میں ابھی دروازہ نہیں کھول سکتی۔ ملازمہ مجھے سرگوشی میں بتانے لگی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ بیگم صاحبہ اندر نماز نہیں پڑھتی، لگتا تو مجھے بھی یہی تھا کہ وہ نماز پڑھنے کے بہانے کچھ اور کرتی ہے، مگر کیا؟ اور اسی بات کا مجھے معلوم کر کے رہنا تھا تاکہ میں اس سارے معاملے کو ختم کر سکوں جس نے کافی عرصے سے میرے گھر کا سکون برباد کر رکھا تھا۔ میں نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ کسی بھی طرح سے میری بیوی کے کمرے میں داخل ہو کر مجھے بتاؤ کہ وہاں کیا چل رہا ہے، مگر وہ اپنی کوشش کے باوجود بیوی کے کمرے میں داخل ہو نہ پائی۔ آخر میں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے گا۔ اب مجھے اس کمرے میں داخل ہو کر دیکھنا تھا کہ وہ ایسا کیا کرتی ہے جو اس کا حلیہ اتنا خراب تھا، اور بعد میں اسے اپنی بھی کوئی ہوش نہیں رہتی۔ میں نے اس کمرے کی نقلی چابی بنوانے کا فیصلہ کیا، اور اگلے دن
میں اس انتظار میں تھا کہ جیسے ہی وہ کمرے میں جائے گی تو تھوڑی دیر کے بعد میں بھی چلا جاؤں گا۔ اس دوران تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں سے باہر نکلی تو میں جلدی سے اس کے کمرے میں چھپ گیا۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ میں اپنی جگہ پر چھپ کر دیکھنے لگا اب وہ کیا کرتی ہے۔ اس نے کمرے میں آتے ہی الماری کھولی اور کچھ تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کے ہاتھ میں اگر بتیوں کا پیکٹ دیکھا۔ اس نے کمرے کی ساری بتیاں بجھا دی۔ میں پریشان ہونے لگا، اب کیا ہوگا؟ فرزانہ نے کمرے میں اگر بتیاں روشن کر لی اور ایک گول دائرہ سا کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ اس کے آگے عجیب و غریب سی چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کے آگے کیا ہے، کیونکہ بیوی کی پیٹھ میری طرف تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اچانک اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ چیخنے لگی، ایسے لگنے لگا تھا جیسے اسے کوئی مار رہا ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہ گئی تو میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ساری بتیاں روشن کر کے اس کے پاس چلا گیا۔ اس کے آگے جو چیز پڑی تھی وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنے آگے کچھ ہڈیاں رکھی ہوئی تھی جن پر وہ شاید کوئی جادو ٹونا کر رہی تھی۔ فرزانہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے یقین نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ گھبرا کر اپنی صفائی میں کچھ کہنے لگی کہ میں نے سختی سے کہا اب تمہاری میں کسی بات پر یقین نہیں کروں گا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ کیا تم مجھ پر جادو کر رہی ہو اور اسی گناہ کی مجھ سے معافی مانگتی رہتی ہو؟ اس پل مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میری بیوی مجھے قابو کرنے کے لیے یہ جادو ٹونے اور منتر پڑھتی ہے۔ فرزانہ روتے ہوئے کہنے لگی تم غلط سمجھ رہی ہو، میں نے تم پر کوئی جادو نہیں کیا، یہ سب تو میں خود اپنے لیے کر رہی ہوں، اپنی معافی کے لیے یہ سب کچھ میں کر رہی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں چونک گیا اور پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، مجھے کھل کر ساری بات بتاؤ۔ وہ روتے ہوئے مجھے سب کچھ بتانے لگی اور کہنے لگی تمہاری ماں کو میں شروع دن سے ہی پسند نہ تھی۔ اس نے مجھے کبھی بہو کے روپ میں قبول نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ تم مجھے چھوڑ کر اس کی پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی کرو۔ شاید اسے یہ ڈر تھا کہ میں تمہیں ان سے چھین نہ لوں، اس لیے وہ تمہارے دفتر جاتے ہی مجھ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتی، مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی اور مار پیٹ بھی کرتی۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے تمہیں اس بارے میں ذرا بھی کچھ بتایا تو میں اپنی قسم دے کر مجھے چھوڑنے پر مجبور کرے گی۔ اس لیے میں ان کا ہر ظلم چپ کر کے برداشت کرتی رہی، مگر پھر میری بھی بس ہو گئی۔ میں ساس کے اس دوغلے رویے سے تنگ آ گئی۔ تمہارے سامنے تو اچھی بنتی مگر پھر تمہاری پیٹھ پیچھے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی تھی۔ انہی دنوں میری اپنی دوست سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ اس کی ساس بھی ایسے ہی تھی، مگر پھر اس نے اپنی ساس پر کالا جادو کروایا تو سب ٹھیک ہو گیا۔ اس نے مجھے بھی یہی مشورہ دیا کہ تم بھی اپنی ساس پر کالا علم کرواؤ۔ میں بس یہی چاہتی کہ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے، اس لیے میں نے ایک عامل بڑھیا سے رابطہ کیا اور اس کی مدد لی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نماز کے بہانے میں کمرے بند ہو کر وظیفے کرنا، اس کا اثر تمہاری ساس پر ہو جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے کیے ہوئے جادو سے اتنا اثر پڑے گا کہ تمہاری ماں بیمار ہی ہو جائے گی۔ جب وہ بیمار ہوئی تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس لیے میں نے سب کچھ چھوڑ کر سچے دل سے ان کی خدمت کرنا شروع کی۔ میں اپنے کیے کی تلافی کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ فوت ہو گئی۔ میرے کروائے ہوئے کالے علم کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی۔ ان کے مرنے کے بعد مجھے میرے ضمیر نے ملامت شروع کر دی، اس لیے میں نمازوں کے بعد رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی۔ پھر ایک دن میں اسی عامل بڑھیا کے پاس گئی اور کہا مجھے کسی پل چین نہیں آتا، میں اس سب سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی حل بتاؤ۔ تو اس نے مجھے پھر سے کچھ وظیفے کرنے کو کہا۔ تبھی میں کمرے میں بند ہو کر اس کے کہے ہوئے وظیفوں پر عمل کرتی تاکہ میرا دل اس بے سکونی سے نکل جائے اور اس کے جادو کی نحوست بھی ختم ہو جائے۔ میں ہر جمعرات اسی عامل بڑھیا کے پاس جاتی ہوں۔ یہ سب سن کر میں شاکڈ رہ گیا۔ مجھے کیا علم تھا کہ معاملہ اس حد تک بھی گمبھیر ہو سکتا ہے۔ پہلے تو جادو کی وجہ سے میری ماں کی جان گئی اور اب وہ پھر سے لا علمی میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ وہ رو کر مجھ سے معافیاں مانگنے لگی اور میں اسی گناہ کی بات کرتی کہ میری وجہ سے تمہاری ماں کی جان گئی تو مجھے معاف کرو۔ میرا ارادہ ہرگز بھی ان کو اتنا زیادہ نقصان پہنچانے کا نہیں تھا، میں بس یہی چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے اپنا سلوک اچھا کر لیں۔ جو بھی ہوا غلط ہوا، میں نے اس کو معاف کر دیا اور کہا ایک غلطی تم نے پہلے کی اور اب تم پھر سے اسے غلطی کا شکار ہو رہی ہو۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ جادو سے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ دل کے سکون کے لیے عامل کے پاس نہیں بلکہ اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ لی اور اس کا ارادہ بھی برا نہیں تھا، تو میں نے اسے معاف کر کے اس کا روحانی علاج کروانا شروع کیا۔ وہ بوڑھی جادوگرنی میری بیوی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی تھی۔
سبحان اللہ، آج کے بعد میری بیوی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور ہم نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اگرچہ میری ماں نے بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر پھر بھی وہ تو میری ماں تھی۔ آج بھی جب مجھے یاد آتی ہے تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔